بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جادو کی کچھ اور قسمیں بھی دیکھ لیجیے۔ علم نجوم، علم نجوم کے ذریعے، علم نجوم کیا ہوتا ہے؟ ستاروں کا علم، ستاروں کے علم کے ذریعے مستقبل کے واقعات کی خبر دی جاتی ہے۔ مثلا آپ کے اخبارات میں ایک کالم آتا ہے، ہفتہ کیسا گزرے گا، آپ کے ستارے۔ یہ ڈائریکٹ جادو تو نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق جادو کے ساتھ ہوتا ضرور، کیونکہ نجومی جو ہوتا ہے وہ غیب کے معاملات کو بتاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے علم نجوم سیکھا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا، جس نے علم نجوم سیکھا تو اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا۔ وہ جتنا زیادہ علم نجوم سیکھتا جائے گا اسی قدر جادو میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے علم نجوم کو سیکھنا اور سکھانا بھی ناجائز ہے۔ کسی نجومی کے پاس مستقبل کے حالات دریافت کرنے کے لیے آنا، یا اسے ہاتھ دکھانا، یا فال نکالنا، یہ بھی ناجائز ہے۔ ستاروں کی تاثیر پر یقین رکھنا حرام ہے، ستاروں کی تاثیر پر یقین رکھنا حرام ہے۔ ہاں، ایک بات میں ضرور آپ کو بتا دوں کہ کسی مصلحت کی پیش نظر ستاروں کا علم حاصل کرنا، جیسا کہ قبلہ کی سمت معلوم کرنا، نمازوں کے اوقات کا پتہ کرانا، تو ان معاملات کے لیے علم نجوم سیکھنا درست ہے۔ یہ ایسا علم فلکیات ہوگا جس میں دینی یا دنیاوی مصلحت ہے، لیکن علم نجوم کو غیب کے حالات جاننے کے لیے استعمال کرنا یہ جادو کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علم نجوم سیکھا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا۔ جتنا زیادہ علم نجوم سیکھتا جائے گا اسی قدر جادو میں اضافہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، علم نجوم کے علاوہ کہانت، کاہن وہ شخص ہوتا ہے جو مستقبل میں ہونے والے کاموں، مخفی راز اور علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کی بہت سی باتیں جھوٹی ہوتی ہیں جبکہ کچھ صحیح بھی ہوتی ہیں۔ یہ علم اسے جنات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح عراف ایک اور لفظ اس سلسلے میں استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہے قیافہ شناس۔ قیافہ شناس وہ شخص ہوتا ہے جو گزرے ہوئے کام کی معرفت کا دعویٰ کرتا ہے۔ مثلا کسی کے گھر چوری ہو گئی، اب قیافہ شناس ایک لوٹا گھمائے گا اور لوٹا گھما کے آپ کو بتائے گا جی چور وہاں موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو عراف اس کو کہتے ہیں جو گزرے ہوئے کاموں کی معرفت کا دعویٰ کرتا ہے۔ مثلا چوری کہاں ہوئی، اب وہ چیز کہاں ہے، کس کے پاس ہے، اس کے دعووں کے پیچھے بھی جنات کا دخل ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی جنات کا دخل ہوتا ہے۔ یہ آدمی بھی جادوگروں میں سے ایک ہے، یہ بھی ایک شیطانی عمل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص غیب نہیں جان سکتا، انبیاء بھی عالم الغیب نہیں تھے۔ اس لیے اگر کوئی غیبی امور کے دعوے کرتا ہے تو وہ جنات کے تعاون سے ہی ایسا کرتا ہے، یا پھر وہ جھوٹ بولتا ہے۔ دو ہی باتیں ہو سکتی۔ کہانت اور قیافہ شناسی کو بھی جادو اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ غیب کی خبریں بتا کر لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، جیسے جادوگر لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ نمبر 2، یہ جادوگر کی طرح جنات کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ جنات کی آسمان سے چرائی ہوئی خبریں لوگوں کو بتاتے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں علم غیب حاصل ہے۔ اب جنات آسمان سے کیسے خبریں چراتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو سن کر عاجزی کرتے ہوئے اپنے بازو پھڑپھڑاتے ہیں۔ اللہ کا فرمان انہیں اس طرح سنائی دیتا ہے جیسے صاف چکنے پتھر پر زنجیر چلانے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔
جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، ان کے دلوں سے، فرشتوں کے دلوں سے، فرشتے گھبرا جاتے ہیں اللہ کی بات سن کر، جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم دیا اور وہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ یہ ویسے قرآن مجید کی آیات کا مفہوم ہے۔ ان کی یہی گفتگو چوری چھپے سننے والے شیطان سن کر بھاگتے ہیں۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہوتا ہے، ان کی یہی گفتگو چوری چھپے سننے والے شیطان سن کے بھاگتے ہیں۔ شیطان آسمان کے نیچے اوپر نیچے ہوتے ہیں، ایک شیطان نیچے بیٹھتا ہے، دوسرا اس کے اوپر بیٹھتا ہے، تیسرا اس کے اوپر بیٹھتا ہے، چوتھا اس کے اوپر بیٹھتا ہے، اور یہ آسمان تک پہنچ، اور آسمان پر جو باتیں یہ والی ہو رہی ہوتی ہیں یہ چوری چوری سنتے ہیں۔ اب شیاطین کوئی ایک کلمہ سن لیتے ہیں اور اوپر والا شیطان نیچے والے کو بتاتا ہے، وہ والا اس سے نیچے والے کو، وہ والا اس سے نیچے والے کو، سب کو بتاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کی حفاظت کے لیے آپ کو پتا ہے کیا رکھا ہے، شہاب ثاقب، ستارہ چمکدار۔ اب جب یہ شیطان کوئی بات سن لیتے ہیں تو آسمان سے انہیں ایک ستارہ مارا جاتا ہے، آگ کا گولا انہیں آگ بوجھتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ کلمہ اپنے سے نیچے والے کو بتائیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آگ کا گولا پڑنے سے پہلے وہ ایک آدھ بات نیچے والوں کو بتا چکے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابھی انہوں نے ایک بھی بات نہیں بتائی ہوتی تو پہلے ہی آگ کا گولا ان کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ بہرحال ہوتا یہ ہے وہی جو انہوں نے ایک بات اوپر والے شیطان نے سنی ہوتی ہے اور اس نے نیچے والے کو بتائی ہوتی ہے، نیچے والے نے اس سے نیچے والے کو بتائی ہوتی ہے، اس سے بعد اس سے نیچے والے کو بتائی ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ سب سے نیچے والے پر پہنچ جاتی ہے۔ اور اس کے اندر کاہن اور جادوگر 10 باتیں اپنی طرف سے جھوٹ ملا، اور اسی ایک کلمہ کی وجہ سے جو انہوں نے آسمان سے سنا تھا یہ لوگ غیب کی خبریں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ انہیں سچا سمجھنے لگ پڑتے۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کیسے حکم دیتے ہیں، تو یہ بخاری کی حدیث میں نے آپ کو بتائی۔ تو اس طرح کر کے جنات آسمان سے خبریں چرا لیتے ہیں۔ اب جو شخص کسی کاہن کے پاس آئے، تو حدیث میں آتا ہے جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا اور صرف اس لیے آیا کہ اس نے اس سے کچھ پوچھا لیکن دل سے یقین نہیں کیا، مثال کے طور پہ آپ لوگ بعض اوقات اپنا ہاتھ دکھانے چل پڑتے ہیں، یا کوئی ایسے جسٹ فار انجوائمنٹ کسی کے پاس پہنچ جاتے ہیں، میرا دیکھوں تو صحیح۔ تو جو شخص ایسے شخص کے پاس آیا اور اس سے کچھ یقین نہیں کیا، نہ اس پہ عمل کیا ہے، تو صرف اس کے پاس جانے کی وجہ سے 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اصل بات ہے علم غیب صرف اللہ کے پاس، اور جو شخص کسی کے پاس جاتا ہے وہ گیا نا اس کے پاس اور اس نے اس سے پوچھا نہ کیا، تو پوچھنا اسے اگرچہ اس نے یقین نہیں کیا یا اس نے اس پر عمل نہیں کیا لیکن گیا تو صحیح اور اسے پوچھا بھی، اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اور اس نے سچا بھی سمجھا جو اس نے کہا تھا، پہلے والے نے تو سچا نہیں سمجھا، نہ اس پہ سچا بھی نہیں سمجھا، عمل بھی نہیں کیا، اب اس شخص نے اس کو سچا بھی سمجھ لیا، تو اس کے بارے میں بڑی خوفناک حدیث آتی ہے، قد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے اس چیز کا کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے آپ کی تعلیمات کا انکار کر دیا، اس نے آپ کی ہدایت کا کفر کر دیا، وہ کافر ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم غیب کا تعلق تو صرف اور صرف کس کے ساتھ تھا؟ اللہ کے ساتھ تھا۔ اللہ نے یہ علم تو اپنے انبیاء کو بھی نہیں دیا، تو ایک شخص علم غیب جاننے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو جو شخص ان کے پاس جائے اور صرف ان سے بات کرے، سوال پوچھے، یقین نہیں کیا، عمل نہیں کیا، 40 دن تک نماز قبول نہیں۔ اور جو کسی کاہن کے پاس جائے اور اس کی تصدیق بھی کرے جو اس نے کہا، تو اس نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کا انکار کر دیا، کفر۔ اب ایک اور جادو کی قسم جو ہے وہ دیکھیے، گرہوں میں پھونکنا۔ جادوگر جب کوئی جادو کرتا ہے تو آپ کو وہ کرتا کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جاؤ اس کا کوئی، جس پہ جادو کرنا اس کو کوئی کپڑا لے آؤ، اس کے کوئی بال لے آؤ۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی خواتین اپنے بال جو ہوتی ہیں وہ چھپا لیتی ہیں، وہ اکٹھے کر کے تو چھپا لیتی ہیں، تو بال لے آؤ یا اس کا کوئی کپڑا لے آؤ، اس کے کوئی جسم کے ساتھ لگی ہوئی چیز وہ جادو میں استعمال کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے جنتر منتر پھونکتے ہیں اور پھونک کے پھر گرا لگاتے جاتے ہیں اور ہر گرا پر ایک پھونک مار دیتے ہیں۔ تو یہ بھی جو گرہوں میں پھونکنا ہے یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ دیکھیں معوذتین میں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، اور پھونکے مارنے والیوں کی برائی سے جو کہ گرہوں میں پھونکے مارتی ہیں۔ اس سے مراد جادو کا کالا عمل کرنے والے مرد و عورت دونوں ہیں۔ یہ عمل جادوگر اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک کہ جادو اثر نہ کرنے لگ جائے۔ اب دیکھیے ایک اور جو جادو کی قسم ہے وہ ہے، بعض اوقات انسان جو ہے بات ایسی کرتا ہے کہ جسے جادو جیسا اثر ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 2 آدمی ہیں، انہوں نے خطبہ دیا، ان کے بیان سے لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البیان لسحر، بعض باتوں میں بھی جادو ہوتا ہے۔ آپ دیکھتی نہیں ہیں بہت سے ایسے خطیب ہوتے ہیں جو کہ اپنے بیان کے ساتھ لوگوں کے جذبات بڑھکا دیتے ہیں، سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ رونے لگ جاتے ہیں، یا بعض اوقات سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اتنے مشتعل ہوتے ہیں کہ جو انہیں مقرر کہتا ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو بعض بیان جو ہوتے ہیں ان میں بھی جادو کا اثر ہوتا ہے، اور اس کو جادو اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے ذریعے مقرر جو ہوتا ہے وہ سننے والوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اپنی زبان کی طاقت کے ساتھ ایسا جادوئی اثر چھوڑتا ہے کہ وہ حق کو باطل کہے تو تب بھی لوگ اسے مان لیتے ہیں، اور وہ باطل کو حق بھی بنا کر پیش کرے تو لوگ اس کی بات ماننے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی اس طاقت کو جائز طور پر استعمال کرے تو اس کو اجر ملے گا، لیکن اگر وہ اس قوت کو ناجائز موقعوں پر استعمال کرے تو گناہگار ہوگا۔ اس کے علاوہ چغل خوری کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو قرار دیا، چغل خوری کو بھی جادو قرار دیا، کیونکہ جادو سے لوگوں میں تفرقہ ڈالا جاتا ہے، یہ بھی لوگوں میں تفرقہ ڈال دیتی ہے، بلکہ یہ تاثیر میں جادو سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ چغل خور 1 گھنٹے میں اتنا فساد برپا کر دیتا ہے جتنا جادوگر 1 سال میں بھی برپا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنت نمام، جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا، جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ تو اب ہم نے یہاں پہ جادو کی کون کون سی قسمیں پڑھ لی؟ سب سے پہلی قسم تو ہو گئی شوکدہ بازی، دوسری وہ جو حقیقی جادو ہے، تیسرا علم نجوم، چوتھا کہانت اور قیافہ شناسی۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ کاہن غیب کی مستقبل کی خبریں دیتا ہے جبکہ قیافہ شناس ماضی کی خبریں دیتا ہے، اور گرہوں میں پھونکے مارنا۔ اس کے علاوہ سحر بیانی، سحر بیانی سے مراد ایسا بیان کرنا جس میں جادو ہو، اور چغل خوری، اور ان کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ میں بتاتی گئی ہوں کہ ان سب کا کے ساتھ کیسا معاملہ کیسا کیا جائے گا۔ تو جادو جو چغل خور ہے جنت میں داخل نہیں، کیونکہ چغل خور جو ہے چغل خوری کے ساتھ بھی اتنا ہی جادوئی اثر ہوتا ہے جتنا جادو کے ساتھ ہوتا ہے۔ چغل خور 1 گھنٹے میں اتنا فساد برپا کر دیتا ہے جتنا بعض اوقات جادوگر سال میں برپا نہیں کر سکتا۔
جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا.